حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا الہ حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن کا ایک دو جہاں قاسم، حسن کا ایک دو جہاں قاسم، نور خالق کی کہکشاں قاسم، شہ نے اس پل گلے لگایا تھا، شہ نے اس پل گلے لگایا تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھا جب جواں قاسم، موت ان کے لیے شہد جیسی، ہو گئے آج شادماں قاسم، برسرے کربلا ہوا پامال، کربلا کا وہ آسماں قاسم، برسرے کربلا ہوا پامال، کربلا کا وہ آسماں قاسم، ان کے در پہ ہی جھولی پھیلاؤ مالک کوثر و جناں قاسم، اور بیوہ شبر کی جس طرح روئی، دعا بھی ہے مقطع بھی ہے کہ بیوہ شبر کی جس طرح روئی، روئے سروت نہ کوئی ماں قاسم، حسن کا ایک دو جہاں قاسم، نور خالق کی کہکشاں قاسم۔ ناظرین، پروگرام مدینے سے کربلا تک میں ہوم ٹی وی کے زیر اہتمام میں ہوں ثروت عسکری، ڈاکٹر ثروت عسکری، اور مسلسل یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ یہ پروگرامز ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مدینے سے کربلا تک کے عنوان کے زیر تحت ہم کوشش کریں گے کہ مضمرات کربلا، محرکات کربلا کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکیں، اور کربلا کے میدان میں جو واقعات درپیش آئے تھے ان کو مختصر طور پر بیان کر سکیں۔ آج 7ویں محرم ہے۔ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، قافلہ پیاسوں کا قطرے کو ترس جاتا ہے۔ آج 7ویں محرم، آج ہی سے خیام حسینی سے العطش کی صدائیں بلند ہوئیں، اور اے ابر 1000 سال بھی برسے تو کیا، شبیر نے مرتے دم بھی نہ پایا پانی۔ یقیناً 7ویں محرم کی جب یاد آتی ہے تو پانی کی یاد آتی ہے، کربلا کے پیاسے بچے یاد آتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آج سے جب پانی پیجیے گا تو حسین کی پیاس کو ضرور یاد کیجیے گا۔ آج سے جب پانی پیجیے گا تو حسین کے پیاسے بچوں کو ضرور یاد کیجیے گا، اس لیے کہ یہ وہی پانی تھا کہ جس کو لشکر یزید نے امام علی مقام اور ان کے گھرانے کے واسطے بند کر دیا۔ آج پوری دنیا میں امام علی مقام کے نام پر سبیلیں پلائی جا رہی ہیں، ان کے پیاسے بچوں کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے، اور کربلا میں وہ چند دنوں کی پیاس تھی، لیکن 1400 برس سے حسین ابن علی کے پیاسے گھرانے کے نام پر پیاسوں کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ قربانیاں تمام کی تمام ایک ہی دن میں ہوئیں، یعنی 10 محرم روز عاشورہ سن 61 ہجری میں، لیکن ہم نے اپنی سہولت اور آسانی کی خاطر اس تذکرے کو تقسیم کر لیا ہے مختلف ایام میں، لہٰذا آج 7 محرم کو ہم حضرت قاسم ابن حسن کی بات کیا کرتے ہیں۔ حضرت قاسم ابن حسن وہ امام حسن علیہ السلام جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک ہیں، جو چادر تطہیر کے نیچے موجود ہیں، جو مباہلے کے میدان میں تشریف لے گئے، جن کے لیے عید کے لباس جنا آئے، اور جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ناقہ بن گئے۔ امام حسن علیہ السلام کا مرتبہ بھی کچھ کم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے امام ہیں، اور دوسرے امام حسین کے خود بڑے بھائی ہیں۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا، امام حسن کو معلوم تھا کہ وہ واقعی کربلا تک موجود نہ رہیں گے، لیکن ان کی ایک نشانی کربلا کے میدان میں موجود ہوگی، لہٰذا حضرت قاسم کو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کربلا کے واسطے مخصوص فرمایا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اس کنبے کے ساتھ جب پہنچے ہیں مقتل کربلا میں، تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے جب منصب شہادت پر بات ہونے لگی، تو ایک مرتبہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا حضرت قاسم ابن حسن سے نے کہ چچا جان، میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں، یعنی موت کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوا کرتا ہے، موت کا ذائقہ کبھی کڑوا ہوا کرتا ہے، کبھی میٹھا ہوا کرتا ہے، کبھی کیسا ہوا کرتا ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ کا یہ فرزند موت کو شہد سے زیادہ شیریں بتا رہا ہے۔ یقیناً مقتل کربلا میں جو شہید ہو گیا
وہ امر ہو گیا، زندہ و جاوید ہو گیا۔ جو زندہ تھے پانی پی رہے تھے وہ پیاسے رہ گئے، وہ تاریخ میں مٹ گئے، ان کا تذکرہ بھی کبھی نہیں ملتا، اور جو پیاسے تھے وہ تاریخ میں زندہ و جاوید ہو گئے۔ حضرت قاسم ابن حسن کہ جن کو جناب ام فروہ بار بار کہتی تھیں کہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے لو۔ اب امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے جب بھی جناب قاسم ابن حسن آتے ہیں تو چچا جان اجازت نہیں دیتے، اور اب آپ جب جا کر اپنے خیمے میں حسرت و یاس کے عالم میں بیٹھ گئے کہ ادھر سے اماں کہتی ہیں کہ جا کر چچا سے اجازت کارزار لو، ادھر سے چچا جان جنگ کی اجازت نہیں دیتے، کہ ایک مرتبہ حضرت قاسم کو یاد آیا کہ کوئی نوشتہ ان کے بازو پر بندھا ہوا ہے۔ حضرت قاسم نے وہ نوشتہ کھولا تو وہ بابا کی تحریر تھی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے قاسم، کل جب مقتل کربلا میں تمہارے چچا پر وقت آ جائے تو اس وقت تم اپنی جان کو ان پر سے قربان کر دینا اور تم میری جانب سے فدیہ قرار پاؤ گے۔ بس اس تحریر کو پایا اور جناب قاسم ابن حسن مسرور چچا کی بارگاہ میں پہنچے۔ بھائی کی تحریر کو امام حسین علیہ السلام نے آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، مگر مجبور ہو گئے، حضرت قاسم کو اس نے کارزار دے دیا۔ حضرت قاسم علیہ السلام تیار ہو کر روانہ ہوئے مقتل کربلا کی جانب، اور جب مقتل کربلا میں بڑی جنگ کی حضرت قاسم نے، اور جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے تو آواز دی چچا جان ادرکنی۔ ابھی چچا اکیلا نہیں ہے، چچا کے ساتھ حضرت عباس علمدار موجود ہیں، حضرت علی اکبر ہمشکل پیمبر موجود ہیں، یہ تینوں افراد مل کے ساتھ چلے، اور جب تین شیروں کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ داہنی فوج بائیں جانب اور بائیں فوج داہنی جانب اس طریقے سے گئیں کہ قاسم زندگی میں پامال ہو گئے، اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے مقتل کربلا میں بکھر گئے۔ امام علی مقام جب مقتل کربلا میں پہنچے تو انہیں قاسم کہیں نظر نہیں آئے۔ آواز دی قاسم کہاں ہو، آواز دو، کہاں ہو، آواز دو قاسم، لیکن کہیں سے جواب نہیں ملا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام پشت خیمہ پر گئے، مقتل میں گئے، فرات کے کنارے پہنچے، ہر سمت گئے، مگر کہیں سے آواز نہیں آئی۔ آواز دی، کہا کہ قاسم میں وقت کا امام تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اٹھ کر میری آواز پر لبیک کہو، اور جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، قاسم ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے اپنے اپنے مقام سے آواز دے رہے تھے، لبیک یا امام۔ پشت خیمہ سے آواز آئی، لبیک یا امام۔ فرات سے آواز آئی، لبیک یا امام۔ مقتل سے آواز آئی، لبیک یا امام۔ زمین کربلا کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا تھا، لبیک یا امام۔ امام علی مقام نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا اور اس کو ایک گٹھڑی کی طرح باندھ کر، اور امام علیہ السلام لے کر آئے ہیں خیمے میں، اور جب خیمے میں لا کر لاش کے ٹکڑوں کو جوڑ دیا ہے اور پوچھا کہ کہاں ہے بھابھی ام فروہ، اور جب بیوہ حسن کو لے کر آئے قاسم کے لاش پر، ایک مرتبہ قاسم ابن حسن کی لاش دیکھ کر حضرت ام فروہ نے شکر پروردگار ادا کیا، لیکن ایک ماں ہے نا، ماں کی دل کی تمنائیں کیا کہتی ہیں، ماں کی آرزویں کیا کہتی ہیں، یقیناً ماں تو ماں ہوتی ہے، اور جب اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا ہوگا تو ماں کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے گنج شہیدہ میں لے جا کر حضرت قاسم کے لاشے کو لٹا دیا، اور مولا حسین علیہ السلام واپس آئے ہیں خیمے میں، اور اب جو امام علی مقام خیمے میں واپس آئے ہیں تو اب امام علی مقام اگلی شہادت کے واسطے تیار ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس طریقے سے ہم سب کو معرفت کربلا عطا فرمائے، ہم سب کو اس طریقے سے کربلا کی راہ کا مسافر بنا دے کہ میں اور آپ سچ مچ میں کربلائی بن جائیں، سچ مچ میں حق پرست بن جائیں، سچ مچ میں حق کے ساتھی بن جائیں، حق کے طرفدار بن جائیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ کس نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ یقیناً آج کربلا مجھے اور آپ کو آواز دیتی ہے، یقیناً آج کربلا مجھ سے اور آپ سے تقاضا کرتی ہے، آج کربلا مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے۔
ہم کربلائی ہو جائیں، ہم عاشورائی ہو جائیں، ہم حسین ابن علی کے مددگار بن جائیں، اس لیے کہ آج اگر مددگار بن گئے امام عالی مقام کے تو کل امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، ہوم ٹی وی کا پروگرام مدینے سے کربلا تک میں ہم 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، لا الہ الا حسین ہے، عطا الہ الا حسین ہے، بقا الہ